بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹاکس۔ ناظرین، میں نے برسوں پہلے انگریزی کی کسی طبی کتاب میں بہترین زندگی کے 40 بہترین اصول پڑھے تھے۔ میں نے وہ صفحات کاپی کر کے اپنے پاس رکھ لیے۔ میں گاہے بگاہے یہ صفحات نکال کر پڑھتا رہتا تھا۔ میں ان اصولوں پر عمل کی کوشش بھی کرتا تھا۔ میں نے 10 سال قبل تفاسیر و حدیث کا مطالعہ شروع کیا تو پتہ چلا یہ 40 اصول دنیا کے کسی طبی ادارے یا یورپ اور امریکہ کے کسی سیلف ہیلپ انسٹیٹیوٹ نے ڈیولپ نہیں کیے۔ یہ تمام اصول ہمارے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا نچوڑ ہیں۔ یہ سیرت نبوی سے اخذ کیے گئے ہیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنے صحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان اصولوں کی ٹریننگ دی۔ اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین زندگی کے ان 40 بہترین اصولوں کی چلتی پھرتی تصویر تھے۔ میں نے اس دن سے ان اصولوں پر عبادت کی طرح عمل شروع کر دیا۔ میں ابھی تک ان پر مکمل عمل درآمد نہیں کر سکا، لیکن مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میری توفیق میں ضرور اضافہ کرے گا اور میں کسی نہ کسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح کردہ ان اصولوں پر عمل میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہ 40 اصول کیا ہیں؟ آپ وہ اصول اور ان اصولوں کی جدید سائنسی توجیہات ملاحظہ فرمائیے۔ مجھ سے اگر تشریح میں کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر اور اشراق، عصر اور مغرب اور عشاء کے دوران سونے سے باز رہا کرو۔ اس فرمان میں بے شمار طبی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ مثلا آج میڈیکل سائنس نے ڈسکور کیا کہ کرۂ ارض پر فجر اور اشراق کے دوران آکسیجن کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہم اگر اس وقت سو جائیں تو ہم اس آکسیجن سے محروم ہو جاتے ہیں اور یوں ہماری طبیعت میں بوچھل پن آ جاتا ہے۔ ہم آہستہ آہستہ چڑچڑے اور بیزار ہو جاتے ہیں۔ عصر سے مغرب اور مغرب سے عشاء کے درمیان بھی آکسیجن کم سے کم تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہم اگر اس وقت بھی سو جائیں تو ہمارا جسم آکسیجن کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے اور ہم 10 مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دمہ بھی ان 10 بیماریوں میں شامل ہے۔ چنانچہ آپ نے یہ اوقات جاگ کر گزاریں، آپ پوری زندگی صحت مند رہیں گے۔ میرا تجربہ ہے، ہم اگر ان 3 اوقات میں واک کریں تو آپ پوری زندگی صحت مند رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدبودار اور گندے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ یہ حکم بھی حکمت سے لباب ہے۔ بدبو انسان کو ڈپریس کرتی ہے، جبکہ خوشبو ہماری توانائی میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ انسان اگر روزانہ 10 منٹ بدبودار اور گندے لوگوں میں بیٹھنا شروع کر دے تو یہ 20 دنوں میں ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شاید اسی لیے بدبودار لوگوں سے پرہیز کا حکم دیا۔ آپ بھی یہی کر کے دیکھیں، آپ کا مزاج بدل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کے درمیان نہ سوئیں جو سونے سے قبل بری باتیں کرتے ہیں۔ یہ فرمان بھی حکمت کے عین مطابق ہے۔ آج سائنس نے ڈسکور کیا کہ نیند سے قبل ہماری آخری گفتگو ہمارے خوابوں کا موضوع ہوتی ہے اور یہ خواب ہمارے اگلے دن کا موڈ طے کرتے ہیں۔ اگر برا سن کر سوئیں گے تو ہم برے خواب دیکھیں گے اور ہمارے برے خواب ہمارے آنے والے دن کا موڈ بن جائیں گے۔ ہم خوابوں کو طے کردہ موڈ کے مطابق دن گزارتے ہیں۔ چنانچہ نیند سے قبل ہماری آخری محفل بھی اچھی ہونی چاہیے، ہمارا اگلا دن اچھا گزرے۔ فرمایا، تم بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ۔ یہ فرمان بھی عین سائنسی ہے۔ ہمارے دماغ کے 2 حصے ہیں، دایاں اور بایاں۔ دایاں حصہ مثبت اور بایاں منفی ہوتا ہے۔ ہم جب اپنے جسم کو دائیں ہاتھ سے فیڈ کرتے ہیں تو ہماری مثبت سوچ مضبوط ہوتی ہے، اور ہم جب اپنے بدن کو بائیں ہاتھ سے کھلاتے ہیں تو ہماری منفی سوچ طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے۔ آپ مشاہدہ کر لیں، آپ کو بائیں ہاتھ سے کھانے والے اکثر لوگ منفی ملیں گے۔ یہ آپ کو ہمیشہ شکوہ، شکایت، غیبت اور دوسروں کو نقصان پہنچاتے نظر آئیں گے۔ فرمایا، منہ سے کھانا نکال کر نہ کھاؤ۔ یہ فرمان بھی سائنس سے درست ثابت ہوتا ہے۔ ہمارے منہ میں 10 کروڑ سے 1 ارب تک بیکٹیریا ہوتے ہیں۔ یہ بیکٹیریا مہلک جراثیم بن جاتے ہیں۔ یہ جراثیم ہمارے کھانے میں مل جاتے ہیں اور یہ کھانا معدے میں جاتا ہے تو معدے کے غدود ان جراثیم کو مار دیتے ہیں، یوں یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم جراثیم ملے کھانے کو منہ سے نکال لیتے ہیں تو ان جراثیم کو آکسیجن مل جاتی ہے اور یہ آکسیجن سیکنڈ میں ہزاروں حصے ان جراثیم کے تعداد خربوں تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ جراثیم معدے کے غدودوں سے بھی طاقتور ہو جاتے ہیں۔ ہم جب منہ سے نکلے لقمے کو دوبارہ منہ میں رکھتے ہیں تو یہ لقمہ معدے میں پہنچ کر زہر بن جاتا ہے اور یہ زہر ہمارے پورے نظام ہضم کو تباہ کر دیتا ہے۔ آپ کو زندگی میں کبھی کوئی ایسا شخص صحت مند نہیں ملے گا جسے منہ سے لقمہ نکال کر کھانے کی عادت ہو، جبکہ آپ کو ہونٹ بھینچ کر اور آواز پیدا کیے بغیر کھانے والے لوگ ہمیشہ صحت مند نظر آئیں گے۔
ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ کے کڑاکے نہ نکالا کرو۔ سائنس کا کہنا ہے ہم میں سے جو لوگ انگلیوں کے کڑاکے نکالتے ہیں ان کے جوڑ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ جلد ارتھڈیز کا شکار ہو جاتے ہیں۔